بلوچستان میں دھماکے، حملے کب کیا ہوا؟ بلوچستان جو برسوں سے شورش، علیحدگی پسند تحریکوں اور مذہبی شدت پسندی کی زد میں ہے، جنوری 2024 سے مئی 2025 کے درمیان دہشت گردی کی تشویشناک لہر کی لپیٹ میں رہا۔ اس عرصے میں مختلف حملوں اور عسکری کارروائیوں میں 200 سے زائد عام شہری مارے گئے اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ ان حملوں میں مذہبی شدت پسند گروہوں کے ساتھ ساتھ بلوچ علیحدگی پسند تنظیمیں بھی شامل تھیں، جنہوں نے اہم شہری، فوجی اور سیاسی اہداف کو نشانہ بنایا۔ 16 جنوری 2024 کو صورتحال اس وقت سنگین ہو گئی جب ایرانی افواج نے بلوچستان کے ضلع پنجگور کے علاقے کوئے سبز میں مبینہ طور پر جیش العدل کے ٹھکانوں پر بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ان حملوں کا ہدف سنی بلوچ عسکریت پسند تھے، تاہم پاکستانی دفتر خارجہ نے اس کارروائی کو پاکستان کی فضائی حدود کی بلا اشتعال خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے 2 بچوں کی شہادت اور 3 افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی۔ جوابی کارروائی میں پاکستان نے ایران کے سیستان و بلوچستان صوبے میں بلوچ علیحدگی پسندوں کے مبینہ ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے، جن میں 9 افراد ہلاک ہوئے۔ یہ واقعہ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی کشیدگی کا باعث بھی بنا۔ عام انتخابات سے صرف ایک روز قبل بلوچستان کے اضلاع پشین اور قلعہ سیف اللہ میں ہونے والے دھماکوں میں 29 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ 38 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ بلوچستان کے ضلع قلعہ سیف اللہ میں جمعیت علماء اسلام کے انتخابی دفتر کے باہر دھماکے سے 12 افراد جاں بحق اور 8 افراد زخمی ہو گئے۔ اپریل 2024 کو ضلع نوشکی میں ایک مسافر بس کو روکا گیا اور 9 افراد کو شناخت کے بعد اغوا کر لیا گیا۔ بعد ازاں ان کی لاشیں پہاڑی علاقے میں پل کے نیچے سے ملی۔ مرنے والوں کا تعلق پنجاب کے مختلف شہروں سے تھا۔ بلوچ لبریشن آرمی نے ان افراد کو خفیہ اداروں کا اہلکار قرار دے کر قتل کرنے کی ذمہ داری قبول کی۔ اسی روز ایک اور واقعے میں نوشکی کی قومی شاہراہ پر فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہوئے۔ اگست 2024 میں بلوچستان میں مسلح افراد کی جانب سے مختلف مقامات پر بیک وقت حملے کیے گئے۔ سرکاری ہسپتال پر قبضہ بھی کیا گیا۔ گوادر کے علاقے جیونی میں نامعلوم افراد نے پولیس تھانے پر بھی حملہ کیا۔ حملہ آوروں نے پولیس اور کوسٹل ہائی وے پولیس کی 2 گاڑیوں کو آگ لگا کر تباہ کر دیا۔ موسیٰ خیل لیویز کے مطابق موسیٰ خیل کے علاقے راڑا شم کے مقام پر کوئٹہ کو لورالائی اور ڈیرہ غازی خان سے ملانے والی شاہراہ کو مسلح افراد نے رکاوٹیں کھڑی کر کے بند کر دیا تھا۔ موسیٰ خیل میں راڑا شم کے مقام سے 22 افراد کی لاشیں ملی، جنہیں گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ 26 اگست کو سابق گورنر نواب اکبر بگٹی کی 18ویں برسی کے موقع پر 10 اضلاع میں کالعدم تنظیم BLA کی کارروائیوں میں کم از کم 39 افراد جاں بحق ہوئے۔ کالعدم تنظیم BLA نے اسے آپریشن ہیروف کا نام دیا۔ ISPR کے مطابق جوابی کارروائی کے دوران 21 شدت پسند ہلاک کیے گئے، 14 سیکیورٹی اہلکار بھی شہید ہوئے۔ اگست 2024 میں ہی ضلع پشین میں ایک بم دھماکے میں 2 بچے جان کی بازی ہار گئے، جبکہ 14 افراد زخمی ہوئے۔ 9 نومبر 2024 کو کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر خودکش حملہ ہوا، جس میں 26 افراد جاں بحق اور 50 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ حملے کے وقت اسٹیشن پر راولپنڈی جانے والی ٹرین کے لیے 100 سے زائد افراد موجود تھے۔ مرنے والوں میں 12 فوجی اور 6 ریلوے اہلکار بھی شامل تھے۔ بلوچ لبریشن آرمی نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کی۔ مارچ 2025 11 مارچ کو کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس پر مسلح افراد نے بولان کے علاقے میں حملہ کر کے مسافروں کو یرغمال بنا لیا تھا۔ ٹرین میں 400 سے زائد افراد سوار تھے، جن میں بعض کا تعلق افواج پاکستان سے تھا۔ اس حملے کی ذمہ داری کالعدم عسکریت پسند تنظیم بلوچ لبریشن آرمی نے قبول کی تھی۔ اس حملے میں کم از کم 18 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 26 افراد جان سے چلے گئے تھے، جبکہ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کے مطابق
33 عسکریت پسند مارے گئے تھے۔ اپریل 2025 میں بلوچستان کے ضلع مستونگ میں دشت روڈ پر بلوچستان کانسٹیبلری کی بس پر IED بم کے حملے میں 3 اہلکار شہید اور 18 زخمی ہو گئے۔ 40 سے زائد اہلکار ڈیوٹی ختم کر کے پولیس بس میں واپس آ رہے تھے کہ موٹر سائیکل میں نصب ریموٹ کنٹرول بم کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ دھماکے میں 3 اہلکار شہید اور 18 زخمی ہو گئے۔ مئی 2025 21 مئی کی صبح خزدار میں اسکول بس کو نشانہ بنایا گیا۔ اس حملے میں 4 طالبات سمیت 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ یہ واقعہ پاکستان اور انڈیا کی کشیدگی کے بعد پیش آیا۔ اس واقعے کے بعد خطے کے حالات مزید خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ بلوچستان میں جاری اس بد امنی نے نہ صرف عوام کے جان و مال کو خطرے میں ڈالا بلکہ خطے کے سیکیورٹی چیلنجز کو بھی مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ مقامی آبادی میں خوف اور غیر یقینی کی فضا برقرار ہے، جبکہ سیکیورٹی ادارے اور حکومت امن و امان کی بحالی کے لیے کوشاں ہیں۔ تاہم بڑھتے ہوئے حملے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ عسکریت پسند تنظیمیں نہ صرف منظم ہیں بلکہ ریاستی رٹ کو کھلے عام چیلنج کر رہی ہیں۔